حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے انکہے پہلو۔ حضرت خدیجہ ایک آئیڈیل خاتون ہیں۔ ان کی کامیابی کا راز ان کے کیے ہوئے حرص اور وظیفے ہیں، کیونکہ ان حالات میں اتنا بڑا بزنس کھڑا کرنا معجزے سے کم نہیں ہے۔ علی علیہ السلام کی ولایت کا شرف سب سے پہلے آپ کو ملا۔ امام حسین علیہ السلام ان کی قبر پر گئے اور گریہ کیا۔ آج ہم آپ کو حضرت خدیجہ علیہ السلام سے متعلق ایسی ہی کچھ انکہی چیزیں بتائیں گے۔ نمبر 1، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور علمی کردار۔ وہ مکہ جہاں 20 لوگوں سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، وہاں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنے زمانے کی ایک مشہور علمی اور ادبی شخصیت تھی۔ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو اشعار کہے ہیں، وہ نہ صرف ان کے علمی و ادبی مقام کا پتہ دیتے ہیں، بلکہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر سے لوٹنے پر ان کو دیکھتے ہی اشعار کہے، میرا محبوب سفر سے لوٹ آیا ہے اور سورج نے اس کے چہرے پر اپنا نشان چھوڑ دیا ہے۔ مجھے سورج پر تعجب ہوا کہ اس نے ان کے رخسار کو چوم لیا، حالانکہ سورج کو زیب نہیں دیتا کہ وہ چاند کو مس کرے۔ نمبر 2، جناب خدیجہ علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کی پہلی شیعہ۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، خدیجہ، جبرائیل امین میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے فرمایا ہے کہ خدیجہ سے کہیے تمہارا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب تم علی کی ولایت کو بھی قبول کرو گی۔ حضرت خدیجہ نے امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہوا مولاک و مولا المؤمنین و امامہم بعدی، علی میرے بعد تمہارے اور تمام مومنین کے مولا اور ان سب کے امام ہیں۔ نمبر 3، کامیاب بزنس وومن۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام کی مینجمنٹ اور بزنس اسکلز کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایسے معاشرے میں اپنا مثالی کاروبار بزنس وینچر کھڑا کیا جہاں خاتون کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ان کی تجارتی کامیابی کا عالم یہ تھا کہ 80,000 اونٹ ان کا مال لاتے اور لے جاتے تھے، اور 4,000 غلام اور کنیزیں مالی امور پر نظر رکھتے تھے۔ اس طرح اتنے بڑے کاروبار اور ہیومن ریسورسز کو اپنی ذہانت، کاروباری سوجھ بوجھ، دیانتداری سے مینج کیا اور اپنا سکہ جمایا۔ اور نور علی نور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت نے ان کے بزنس کو 4 چاند لگا دیا۔ نمبر 4، مینجمنٹ کی ایکسپرٹ۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام اپنے کامیاب کاروباری امور کو چلانے کے لیے بہترین اور نیک کردار افراد کے انتخاب میں ماہر تھیں۔ انہیں ہیومن ریسورسز کے درست استعمال میں ایسی مہارت حاصل تھی کہ تاریخ میں کوئی واقعہ نہیں ملتا جہاں ان کا کوئی ملازم، غلام یا کنیز ان سے ناراض ہو۔ ان کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتخاب کرنا اس صلاحیت کی بہترین مثال ہے۔ نمبر 5، اللہ پر بھروسہ اور حرص حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام کی ان تمام کامیابیوں کا اہم راز ان کا اللہ سے رابطہ اور اس کی ذات پر بھروسہ ہے۔ اس کا اندازہ ان کی دعاؤں سے ہو سکتا ہے۔ ان کے بتائے حرص آج بھی ہماری مشکلات کا حل ہیں۔ حرص اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ پہلا حرص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا حافظ یا حفیظ یا رقیب۔ دوسرا حرص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاغثنی ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا واصلحنی شأنی کلہ۔ تیسرا حرص، ان اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ السلام وعلی جبرائیل السلام۔
नंबर 6, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की हिमायत का इनाम। एक दफा जब अरब के जुहला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को पत्थर मारकर जख्मी कर दिया और उनका पीछा करते हुए हजरत खदीजा अलैहिस्सलाम के घर तक आन पहुंचे और घर पर पत्थर फेंकने लगे। ये देखकर हजरत खदीजा बाहर आई और उनको मुखातब करके कहा, क्या तुम्हें अपनी कौम की सबसे शरीफ खातून के घर पर पत्थर फेंकते हुए शर्म नहीं आती? ये सुनकर वो सब शर्मिंदा होकर वापस चले गए। उसके बाद हजरत जिब्रील नाजिल हुए और हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा तक अल्लाह का सलाम पहुंचाया। इन्नल्लाह हुवस्सलाम व मिन्हुस्सलाम व अला जिब्रील अस्सलाम व अलैका या रसूलल्लाह अस्सलाम व बरकातुहू। इसी तरह आखिरी वक्त में हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप मुझे अपने लिबास का कफन दीजिएगा। ये बात सुनकर रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। इसी दौरान जिब्रील अमीन जन्नत से कफन लेकर नाजिल हुए। या रसूलुल्लाह, ये जन्नती कफन अल्लाह ने खदीजा के लिए भेजा है। अज़वाज रसूल में ये शरफ सिर्फ खदीजा को हासिल है। नंबर 7, जन्नत की खास बशारत। अल्लाह ने कई मर्तबा अपने रसूल के जरिए से हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को बहिश्त की खुशखबरी दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं खदीजा को जन्नत में एक मोतियों के महल की बशारत दूं, जहां न कोई शोर होगा और न ही कोई तकलीफ। नंबर 8, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र के पास गिरिया और मुनाजात। अनस बिन मालिक कहते हैं, एक सफर के दौरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत खदीजा के मुक़द्दस मज़ार पर पहुंचे और वहां गिरिया करने लगे। मुझसे फरमाया, मुझसे दूर चले जाओ। मैं कुछ फासले पर हो गया, लेकिन करीब ही छुप कर उन्हें देखने लगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज में मशगूल हो गए। उनकी नमाज तवील हो गई। मैंने सुना कि वो अपनी नमाज में अल्लाह से मुनाजात कर रहे थे। ये जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी के वो पहलू हैं जो उन्हें दुनिया की बेमिसाल आइडियल खातून बनाते हैं। अल्लाह हमें उनकी सीरत पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए।